وسلم کی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ کو سناتا چلوں کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترکتو فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تزلوا ما تمسکتم بہما۔ دیکھیں عربی کے اندر جو ہے وہ نہیں کے لیے لا، لیسا، ما آتا ہے، لن بھی آتا ہے، لیکن لن جب آتا ہے تو وہ بالکل تاکید کے لیے آتا ہے، زور دینے کے لیے، یعنی تم ہرگز نہیں، اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں۔ تو گارنٹی جو ہے وہ کون لے رہے ہیں؟ سید انسانیت، جن سے سچا انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ تو اللہ کے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لن تزلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، راہ سے بھٹکو گے نہیں، ما تمسکتم بہما، جب تک کہ تم ان دونوں کو پکڑے رکھو گے۔ کیا ہے وہ؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی گارنٹی اللہ کے رسول نے لی ہے۔ اس کو میں ایک مثال کے طور پہ مثال جو ہے آپ کے سامنے سمجھنے کے لیے رکھتا ہوں کہ کسی شخص کو جو ہے، میرے کسی دوست کو جیسے مثلاً کوئی ایک پیلی چیز مل گئی، تو اس نے آ کر کہا کہ بھائی یہ دیکھو اکبر بھائی، یہ جو ہے سونا ہے، مجھے ملا ہے۔ تو میں نے دیکھا تو میرا ایسا خیال ہوا کہ یہ جو ہے وہ سونا نہیں ہے، بلکہ سونے کا پانی چاندی پر چڑھایا ہوا ہے۔ تو میں نے اپنی رائے دے دی کہ بھائی یہ جو ہے چاندی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا، سونا نہیں لگ رہا ہے مجھے۔ تو کسی اور ہمارے ایک دوست کو جو ہے کہا گیا کہ دیکھیے کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے مٹی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سونے کا پانی چڑھایا ہوا ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے جو ہے اپنی اپنی رائے دی کہ یہ جو ہے سونا نہیں ہے، کسی نے کہا سونا ہے، کسی نے کہا نہیں ہے، چاندی ہے، مٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جو ہے مسئلہ پڑ گیا کہ اب یہ ہے کیا اصل میں؟ تو اس کو جو ہے اس کی حقیقت معلوم کرنے کا کیا ذریعہ ہے کہ ہم جو ہے اسے لے کر جو ہے وہ سنار کے پاس گئے، اور سنار کو دے کر ہم نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے بتلاؤ۔ تو سنار نے اپنی رائے نہیں دیا، اپنا خیال ظاہر نہیں کیا، بلکہ سنار نے کیا کیا، ڈرا کھولا، اس کے پاس کسوٹی کا پتھر ہوتا ہے، اس پہ گھسا، رزلٹ سامنے، سونا ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، کیا ہے وہ؟ اگر سونا ہے تو 18 کیرٹ کا ہے، 24 کیرٹ کا ہے، کتنا ہے، ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ تو ہمارے کچھ بھی مسائل آتے ہیں، کوئی بھی بات آتی ہے، تو اللہ کے رسول کی حدیث ہم کو جو ہے یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے کرم سے دو ایتھنٹک چیزیں، ایسی چیز جس کے اندر کوئی ٹوٹا نہیں ہے، ریب نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے اپنے ہر مسئلے کو، اپنی ہر بات کو جو ہے ان دونوں چیزوں کے پاس جو ہے وہ لے جائیں اور اس پہ گھس کے دیکھیں کہ بھائی کیا ہے یہ، حقیقتاً اس کا کیا یہ ہے۔ تو میں جو ہے الحمدللہ آپ کے سامنے جو ہے اسی سلسلے کی پہلی کڑی، جس کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اس کتاب کی پہلی صورت نزولی اعتبار سے اور تحریری اعتبار سے بھی، ایک تو قرآن کی ترتیب ہے، ترتیبی لحاظ سے قرآن آپ جیسی کھولیں گے تو سورہ فاتحہ ملتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور مکمل صورت، ویسے اقرا بسم ربک الذی آیتیں اتری تھی، چند آیات، 4-6 آیتیں جو اتری تھی، لیکن مکمل صورت جو پہلی اتری وہ جو ہے سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، قرآن کی پہلی صورت ہے، اور وہ دعا بھی ہے ہماری کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ بتا۔ تو اللہ رب العالمین اس کے بعد جو ہے پورا کلام پاک ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ ہے سیدھی راہ۔ تو اس صورت کے بارے میں جو ہے اگر ہمیں اس کی ذرا سی گہرائی، اگر ہم سے جو ہے وہ عام آدمی سے کسی سے ہم سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے سمندر دیکھا ہے کیا، تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے غواص، غوطہ خور، وہ جو ہے اندر گہرائی میں جاتا ہے سمندر میں، اور سمندر کے اندر کی پوری کیفیات کا علم ہوتا ہے اسے، کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیسے کیسے خزانے اللہ نے چھپا رکھے ہیں، اللہ کی کیا کیا انعامات ہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں، تو وہ جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اور وہ حقیقت جانتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب جو ہے
سمندر ہے. تو ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے. جیسا ایک عام آدمی سمندر کو دیکھتا ہے, پانی لبالب بھرا ہوا ہے, لیکن وہ جو ہے گہرائی کے اندر جو ہے وہ نہیں جاتا ہے. اور ہم سے کیا کہا گیا ہے کہ نماز جو ہے تم ایسی پڑھو, نماز ایسی پڑھو کہ تمہیں جو ہے تم جو ہے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نماز ایسی پڑھو کہ تمہارے سامنے اللہ تم کو نظر آ رہا ہے, کہ اللہ مجھے نظر آ رہا ہے. چلو یہ کیفیت اگر تمہاری نہیں بن پاتی ہے, اتنا زیادہ جو ہے اگر تمہارا یہ تصور نہیں ہوتا ہے مضبوط, تو اتنا تو یقینی بات ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے نا, اللہ ہمارے سامنے ہے, ہم کو دیکھ رہا ہے. اب جو ہے یہ تصور واقعتاً ہمارے اندر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, یہ اس کا محاسبہ ہم کو کرنا ہے نا. اس کا محاسبہ ہم کیسا کر سکتے ہیں؟ کبھی جو ہے اتفاق سے ہم ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں اچھے اچھے بڑے بڑے جن کو ہم سمجھتے ہیں, وہ یا کوئی بہت بڑے عالم دین ہمارے بازو میں آ گئے یا وہ ہم کو دیکھنے لگ گئے, تو ہمارا جو ہے وہ اٹینشن بڑھ جاتا ہے, توجہ تھوڑا یہ ہو جاتی ہے. تو ویسے جو ہے وہ ساری قدرتوں کا اکیلا مالک, ساری چیزوں پر نگاہ رکھا ہوا ہے, اس نے سب کو یکساں دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین جو ہے وہ سب کی نگرانی کر رہا ہے, سب پر اس کی نظر ہے. تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ تو ہونا ہی چاہیے. تو نماز میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جیسا کہ وہ لطیفہ ہے کہ ایک جگہ جو ہے امام صاحب نے نماز پڑھائی, اور پھر نماز کے بعد لوگوں میں جو ہے یہ بات نکلی کہ بھائی مولانا نے 3 ہی رکعت پڑھائی. تو ایک صاحب جو تھے وہ تھوڑی دیر خاموش تھے, بولے آپ کیوں نہیں کہتے؟ بولے نہیں میں بھی جو ہے سوچ رہا تھا, اور میں ابھی پکے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 3 رکعت ہی ہوئی ہے, چوتھی نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اتنے یقین سے تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو بولے ایسا ہے کہ میں عشاء کی نماز میں جو ہے وہ اپنی 4 دکانیں میری, ان چاروں کا حساب کر لیتا ہوں. تو آج میری 3 دکان کا حساب ہوا ہے, یعنی 1 رکعت جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. شیطان ہمارے پیچھے لگا ہے, ہم جو ہیں ہمارے پیچھے, ہر کسی کے پیچھے جو جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا بڑا شیطان اس کے ساتھ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. تو ہر کسی, کوئی بھی جو ہے مبرہ نہیں ہے, ہر کسی کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. تو نماز میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر ذہن چلا جاتا ہے. تو نماز میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے, نماز کیا ہے, مومن کی معراج ہے. معراج میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے اللہ کے رسول گئے تھے, ہے نا. تو اتنے قریب گئے تھے معراج میں. تو ہم جو ہے نماز میں, اور نماز میں بھی سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اپنے مالک سے, اللہ رب العالمین سے. تو ہمارا ذہن نماز میں جو ہے وہ ایسا کھو جانا چاہیے کہ اس کی مثال جو ہے ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ واقعے سے ملتی ہے کہ ان کے پیر میں جو ہے ایک مرتبہ تیر لگ گیا. تو ان کا تیر جو ہے وہ جب نکالنے کے لیے بولا گیا کہ چل یہ تیر نکال دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو میں نماز کی نیت باندھتا ہوں. اور آپ نے نیت باندھے, اور وہ تیر کب نکال دیا گیا ان کو معلوم بھی نہیں پڑا. اتنا زیادہ جو ہے انہماک, اللہ تعالیٰ سے اٹیچمنٹ, اللہ تعالیٰ سے لگاؤ, یہ جو ہے نماز میں کمپلسری ہے. نماز کے اندر, نماز کو جو ہے ہم ایک دم خالص بنانا چاہتے ہیں, اچھے سے اچھی بنانا چاہتے ہیں. تو سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ ہم جو ہے پوری توجہ, اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی تھی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف میں نے اپنا چہرہ کر لیا, پوری توجہ کر لی. توجہ آدمی جس کام کی اہمیت سمجھتا ہے, ایک کھلاڑی کو آپ دیکھیں گے کہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اگر کرکٹ کھیل رہا ہے تو وہ گیند پہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ اس کو مجھے مارنا ہے, اور جو مخالف ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو پکڑنا ہے نا. تو اس کی پوری نگاہ اس کے اوپر مرکوز ہوتی ہے. اور جو ہے فٹ بال والا ہے تو وہ جو ہے اس بال کے اوپر وہ لوگ سارے جو ہے اس کو اس میں یہ ٹیم والے جو ہے وہاں پر ڈالنے کی, اس میں ڈالنے کی کرتے ہیں, وہاں والے یہاں ڈالنے کی کرتے ہیں. تو ان کا جو ہے وہ نصب العین کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس کو برابر ادھر ادھر کہیں ذہن نہیں, بازو میں گانے چل رہے ہوں, شور شرابہ ہو رہا ہو, لوگ جو ہے وہ کمنٹس کرتے رہتے ہیں, بیٹھنے والے بہت زیادہ جو ہے یہ کرتے ہیں, تو ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی, بلکہ ان کی پوری توجہ کیا ہوتی ہے, کھیل جو ان کا نصب العین ہے, جہاں پر ان کی آنکھیں جو ہے وہ گڑ جاتی ہیں, تو اس کے اوپر ان کی جو ہے وہ توجہ ہوتی ہے. تو ایسے ہی جو ہے ہماری توجہ نماز کے اندر جو ہے وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ ہمارے اندر پیدا ہو, اس کے لیے ہم کو جو ہے وہ
سورہ فاتحہ ہم جب پڑھ رہے ہیں، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں کیا کہا گیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ کون سی کیفیت ہم پر طاری ہونی چاہیے؟ یہ جو ہے وہ باتیں جب ہمارے ذہن میں ہوں گی، ہم جب سمندر کے اندر غوطہ لگائیں گے، قرآن کے اندر ہم جب غوطہ زنی کریں گے، اس کے گہرے مطالعے کے اندر جب جائیں گے، تو وہ ساری باتیں ہمارے ذہن کے اندر ہوگی اور پھر ہمارا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ تو چند ایک باتیں جو ہے میں سورہ فاتحہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ہے نا، جب قرآن تم شروع کرو تو اللہ کی پناہ چاہو شیطان سے، شیطان رجیم، شیطان مردود سے تم پناہ چاہو۔ تو یہ آیت کی اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ ہمیں سکھلایا گیا ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ پہ جو ہے وہ سورہ نحل میں جو ہے 30 نمبر کی ایک آیت ہے، جس میں کہا گیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ لیٹر لکھے تھے ملکہ سبا کو، تو اس کے شروعات جو کیے تھے انہوں نے وہ کیسی تھی؟ انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اس رب کے نام سے، اس اللہ کے نام سے ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہ تعوذ اور تسمیہ اس کی جو ہے وہ اس کے اندر رحمان اور رحیم کے سلسلے میں انشاءاللہ جب ہمارے سامنے سورہ فاتحہ کے اندر بھی یہ لفظ آئے ہیں الرحمن اور الرحیم، تو یہ ان کے بارے میں جو ہے وہاں پر جو ہے ہمارے سامنے تفصیلات انشاءاللہ آ جائے گی۔ اس سورہ کے جو ہے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ تو ہم جانتے ہیں، ہے نا، الحمد بھی ہم کہتے ہیں، یہ تو عام طور پہ لوگوں کے سامنے یہ ہے، لیکن یہ سورہ شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ امراض جو دلوں کے ہیں، دلوں میں جو امراض ہوتے ہیں، عقیدے کی خرابی، سوچ کی خرابی، فکر کی خرابی، ان سارے دلوں کے جو امراض ہیں ان کو بھی دور کرتا ہے، ان کو بھی دور کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے جو ہیں اس کو سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں۔ کہیں سحر ہو گیا، کچھ تکلیف آ گئی تو اس کے لیے جو آیات ہوتی ہیں ان کو رقیہ، آیات رقیہ کہتے ہیں۔ ان میں سے سورہ فاتحہ کی آیات بھی سورۃ رقیہ ہیں۔ سورۃ الحمد کہتے ہیں، سورۃ الدعا ہے، یہ ہم اس میں دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ بتا۔ سورۃ الکنز ہے، خزانہ، اور پھر اس کو جو ہے وہ ام الکتاب کہا گیا، کتاب کی ماں، ام القرآن کہا گیا، قرآن کی ماں، ہے نا۔ سورہ یاسین کو جیسے کہا گیا قرآن کا دل ہے، ویسے سورہ فاتحہ کو کہا گیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ام الکتاب ہے، یعنی اس کے بعد پورا قرآن جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بچہ ہے، گویا کہ اس کی اولاد ہے۔ پوری تفصیلات جو بعد میں ملتی ہیں اس دعا کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے پورا قرآن ہم کو دیا ہے۔ تو یہ جو ہے سورۃ الدعا بھی ہے اور سورۃ السوال بھی، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، مناجات بھی وہی دعا کے معنی میں آتے ہیں۔ اور سورۃ الصلاۃ بھی کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہہ رہا ہے ایسا کہتے ہیں، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کو سورۃ الصلاۃ کہا ہے اس کے اندر۔ اور اس کتاب کو جو ہے وہ اس سورت کو جو ہے اللہ رب العالمین نے سبع من المثانی، 7 وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں، اس کا ایک نام یہ بھی ہے۔ اور پھر یہ ایک ایسی سورت ہے جس کا پریچے، جس کا تعارف اللہ رب العالمین نے قرآن میں کرایا ہے۔ قرآن کا تعارف تو ہے لیکن اس کے بعد کسی سورت کا تعارف نہیں ہے، کسی سورت کا جو ہے وہ پریچے نہیں کرایا گیا۔ اس سورت کا جو ہے وہ پریچے، اس کا تعارف جو ہے وہ کرایا گیا ہے۔ سورہ الحجر میں اللہ رب العالمین 15 نمبر کی یہ سورت ہے، اس میں 81 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور تحقیق کہ ہم نے تمہیں دیا، سبعا من المثانی، 7 وہ آیتیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین تذکرہ کرتا ہے والقرآن العظیم، قرآن کی آیت ہے یہ،
جس کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، یہ ایک تعارف ہو گیا، اور اس کے بعد کہا گیا والقرآن العظیم، اور پھر جو ہے وہ قرآن عظیم۔ قرآن کے معنی کیا؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، ایک ایسی کتاب جس کو پڑھنے سے آدمی بور نہیں ہوتا ہے نا، اکتاتا نہیں ہے۔ قرآن کے اسی لیے قرآن کہا جاتا ہے کہ وہ کثرت سے پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، اور بار بار پڑھنے کے باوجود دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو آدمی جو ہے وہ ایک بار پڑھے، 2 بار پڑھے، 3 بار پڑھے، 10 بار پڑھے، لیکن وہ بور ہو ہی جائے گا، ہاں، اس کو پیچھا چھوڑ دے گا وہ۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کو کتنا بھی پڑھو آپ، کبھی آپ اس سے جو ہے وہ اکتائیں گے نہیں، یہ اس کی خاصیت ہے۔ تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہمیں جو ہے وہ اس صورت کے بارے میں کافی تفصیلی بات بتائی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے یہ، ہے نا، صحائح ستہ 6 حدیث کی جو وہ کتابیں ہیں جس پر ساری جماعت والے متفق ہیں کہ یہ مستند کتابیں ہیں، ہے نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی، 6 کتابیں ایسی ہیں صحائح ستہ جن کو کہتے ہیں کہ صحیح کتابیں ہیں یہ۔ تو یہ مسلم، اس میں ٹاپ کی کتابیں کون سی ہے؟ سب میں 1 نمبر بخاری اور دوسرے نمبر کی مسلم، اور دونوں جب مل جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں متفقن علیہ حدیث۔ تو مسلم کی یہ حدیث ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو اس صورت کا جو ہے وہ تعارف کراتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسمت الصلاۃ، قسمت الصلاۃ، دیکھیں یہاں پہ صلاۃ کا لفظ جو ہے وہ اللہ نے اس صورت کے بارے میں یہ کیا ہے، یہ صورت کا تذکرہ ہے، اس کا پورا تعارف ہے نیچے، اور اس میں جو ہے اللہ نے کیا کہا اس حدیث میں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اس صورت کو میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے، آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ 3 آیتیں اور بعد کی 3 آیتیں ہیں، اور بیچ کی جو 7ویں آیت ہے وہ آدھی اللہ کی ہے، آدھی ہماری ہے، ہمارے لیے ہے نا۔ تو ایاک نعبد اور ایاک نستعین، یہ جو ہے اللہ کے لیے نعبد، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، اور مدد ہمارے لیے مانگتے ہیں، تو یہ آدھا اللہ کا، آدھا ہمارا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس حدیث میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے درمیان، میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نے اس صورت کو جو ہے وہ بانٹ دیا ہے۔ لعبدی ما سأل، دیکھیں کتنا بڑا جو ہے اللہ رب العالمین ہم کو مژدہ سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے، کہ کہتا ہے کہ جو میرا بندہ اس میں مانگا میں نے اسے عطا کیا، اور وہ ہمارے سامنے ہے نا، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ لعبدی ما سأل، یہ جو ہے ہر مرتبہ تقریباً 3 مرتبہ اس حدیث کے اندر جو ہے نا وہ آیا ہے کہ میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کیا۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت پڑھتا ہے کہ تمام تعریفیں ہیں سارے جہان والے رب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، ہے نا، الرحمن الرحیم یہ لفظ آئے ہیں، تو جب یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، ثنا کرنا، ثنا پڑھتے ہیں ہم نماز میں، سبحانک اللہم، اس کا نام ہے ثنا، ثنا کے معنی آتے ہیں تعریف کے، تو اثنا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، وہ بھی ایک تعریف کی ایک قسم ہے ثنا۔ وَإِذْ قَالَ مالک یوم الدین، جب بندہ جو ہے وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بزرگی بیان کی۔ وَإِذْ قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے نا، دونوں کی جو ہے وہ آدھی آدھی ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ دوسری مرتبہ کہا گیا کہ میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ،
یہ جب پورا کہتا ہے، اپنی دعا مانگتا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ بتا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو تیرے غصے کے شکار ہو گئے، ہے نا، جو تیرے نافرمان لوگ ہیں، جن کو تو پسند نہیں کرتا ہے، دشمن سمجھتا ہے اپنا، ان کا جو ہے راستہ مت بتا، ان کا راستہ بنا جو تیرے دوست ہیں، تیرے پسندیدہ بندے ہیں، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، یہ پوری چیزیں جو ہے وہ ایک میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو کہ اس نے مانگا ہے نا، جو کہ وہ مانگا۔ تو اب جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو یہ حدیث ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ تازہ ہوگی کہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ یہ بانٹ دی گئی ہے، اور اس کا جو ہے وہ آدھا میں مستحق ہوں، آدھا اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں۔ تو یہ ذہن ہمارا کیا ہوگا کہ پھر جو ہے وہ بھٹکے گا نہیں۔ ایک حدیث جو ہے یہ بھی میں آپ کو سناتا چلوں، جس کے اندر ایک صحابی ہیں سعید ابن معلّہ، یہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، لیکن میں چونکہ نماز میں تھا اس لیے میں نہیں گیا۔ جب میری نماز ہو گئی تو میں فوراً پہنچا اللہ کے رسول کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں آواز دیا، تم کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ کے رسول جب پکارے تھے، جب اللہ کے رسول موجود تھے صحابہ کے درمیان، تو جب پکارتے تھے تو جو بھی حالت ہو وہ حالت چھوڑ کے، نماز توڑ کے اللہ کے رسول کا جو ہے وہ جواب دینا لازمی تھا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان صحابی سے یہی پوچھا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اور پھر یہ آیت ان کو پڑھ کر سنائی۔ وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، جب بھی تمہیں سورہ انفال جو 8 نمبر کی سورت ہے، اس کی جو ہے 24 نمبر کی آیت ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں، اس میں جو ہے یہ کیا کہا گیا ہے؟ ایمان والوں استجیبوا، جواب دو، ہے نا، جواب دو، للہ، اللہ کو، وللرسول، اور اس کے رسول کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، جب وہ بھی تمہارے بلائیں تو فوراً جو ہے تم حاضر ہو جاؤ۔ تو تم کو جو ہے وہ آ جانا چاہیے تھا نماز توڑ کر۔ تو تھوڑا سا اللہ کے رسول جو ہے وہ ناراضگی جیسی کیفیت تھوڑی سی انہوں نے، صحابی کہتے ہیں میں نے محسوس کیا، لیکن اللہ کے رسول چونکہ سرتاپا رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو اللہ کے رسول کو جو ہے وہ فوراً رحم آ گیا کہ میں نے ان کو ذرا سا سخت بول دیا۔ تو فوراً صحابی کو کیا کہا کہ نماز جب تم فارغ ہو جاؤ اور مسجد سے جانے لگو تو اس سے پہلے مجھ سے مل لینا، میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میری جب نماز وغیرہ میں جب فارغ ہو گیا اور میں جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے کہا کہ آپ مجھے کچھ تحفہ دینے والے تھے تو وہ دیجئے۔ صحابہ تو ایک دم مشتاق رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ فاتحہ یہ جو ہے یہ ایسی عظیم صورت ہے کہ اس جیسی جو ہے وہ کوئی صورت نہیں، یعنی سب سے عظیم ترین صورت قرآن کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کا تحفہ انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو دیا۔ اور پھر ایک حدیث جو ہے یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، صحابہ بھی تھے، تو بہت زور کی ایک آواز آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ آواز کیا تھی؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس دروازے کی آواز ہے، اس دروازے کے کھولنے کی آواز ہے جو آسمان سے آج تک دنیا کے لیے کھولا نہیں گیا تھا، اور اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر، کسی رسول پر بھیجا نہیں گیا، کچھ بھی دے کر جو ہے کبھی وہ آیا نہیں۔
اس کو خاص جو ہے اللہ کے رسول کے لیے اس دروازے کو کھول کر اس فرشتے کو خاص جو ہے وہ تحفہ دے کر بھیجا گیا، اور وہ تحفہ جو ہے وہ فرشتہ آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ تحفہ دیا جو سورہ فاتحہ، کہا کہ یہ جو ہے اللہ نے تمہیں تحفے کے طور پر جو ہے وہ بھیجا ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ قرآن جو ہے اکثر ہم لوگ جو ہے نا وہ جو امت مسلمہ خاص طور پر قرآن کے ساتھ جو بہت بڑا ظلم کر رہی ہے، قرآن کو سمجھتی نہیں ہے، خالی تلاوت، کتاب تلاوت سمجھتی ہے وہ، کہ خالی پڑھیں گے تو ثواب ہے، الف پر 10 نیکی، الف لام میم، تو لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہ، ثواب ضائع نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا، ثواب سے انکار نہیں ہے، لیکن خالی ثواب کتاب ثواب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کتاب ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم جو ہیں زندگی کے سارے مسائل اس سے پوچھیں، سارے مسئلے اس سے حل کریں، اس کو سمجھیں، اس کو برتیں، اس پر عمل کریں۔ تو ہم جو ہے قرآن کو جو ہے وہ دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی گزر گیا یا گزر رہا ہے، جا رہا ہے، تو اس وقت میں جو ہے پڑھنے والی کتاب ہے نا، اس وقت، حالانکہ یہ زندوں کے لیے ہے کتاب۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ خالی مردوں کے لیے، ان کے لیے بھی ہے، باعث ثواب سب کے لیے، لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا محدود کر دیا ہے، اصل کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ سمجھنے کے لیے آیا ہے، اور پھر دوسرا جو ہے نا وہ ہم اس کو جیسے سر دکھ رہا ہے، بخار آ گیا ہے، کوئی تکلیف ہو گئی ہے، سکرات لگ گئی ہے، ایسے وقت کے اندر جو ہے وہ یہ پڑھ دو، یہ پھونک دو، یہ ایسا ہو جائے گا، وہ ویسا ہو جائے گا، تو وہ ایناسین، سیریڈون اور دوسری ایسی جو گولیاں آتی ہیں، تو وہ گولیوں کی طرح جو ہے ہم اس کو خالی استعمال کرنا سیکھ گئے ہیں۔ اکثر ایسا عوامی بات، عمومی بات بتا رہا ہوں میں، ہے بالکل یہ صحیح ہے کہ اس میں اثر ہے، لیکن جو ہے صرف اثر ہی ایسا نہیں، بلکہ وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی بے مثل کتاب ہے نا، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جیسے اللہ کے رسول کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، تو یہ اللہ کی کتاب کا بھی کوئی جو ہے دوسری کتاب اس جیسی نہیں ہے نا، اللہ کا کلام ہے یہ۔ تو اس کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، لیکن خاص طور پر دل کے امراض کی شفا ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں، جسم کے امراض کی بھی شفا ہے، لیکن جو ہے امت زیادہ یہی اسی کو استعمال کرتی ہے کہ سر دکھ گیا، بخار آ گیا، اس کو یہ ہو گیا، یہ تکلیف ہو گئی، تو پڑھ لو، لیکن جو ہے ساتھ میں غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو برتنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہدایت نامہ ہے، آنکھیں عطا کرتا ہے، علم عطا کرتا ہے، روشنی عطا کرتا ہے، صحیح سمجھ دیتا ہے، اونچا اٹھاتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے ہمارے ذہن میں پہلے ہونی چاہیے۔ تو ایک جو ہے وہ مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قافلہ ایک گاؤں پر سے گزرا، تو یہ لوگ مسافر تھے، اب رات کا وقت ہو گیا، وہاں ٹھہرنے لگے، تو وہاں ان لوگوں سے جو ہے وہ قبیلے والے تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، کچھ ہماری ہیلپ کر دو، تو وہ لوگ جو ہے ان کی طرف توجہ نہیں دیے، ہو سکتا اپنی اس میں پریشانی میں ہوں گے وہ، تو ان کو کوئی خاص خیال نہیں کرے، ان کا مہمان نوازی جو ہے عرب کا جو ہے وہ خاص شیوا ہے، تو وہ ایسا ان کو کمی محسوس ہوئی۔ تو رات میں کیا ہوا کہ ان کے سردار کو جو ہے نا کسی سانپ یا بچھو نے ڈس لیا، تو وہ بہت تکلیف میں پریشان، اور وہ طرح طرح کے ان کے پاس جو کچھ ہتھ کنڈے تھے، دوائیں تھیں، وہ سب استعمال کر لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ بہت زیادہ اس کو تکلیف بڑھ گئی، تو وہ بھاگے صحابہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو ایسا جھاڑ پھونک کر دے؟ تو ان میں ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں کروں گا، لیکن مجھے جو ہے تمہارے جو یہ جانوروں کا جو ایک ریوڑ تھا بکریوں کا، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا پورا ریوڑ جو ہے اس کی قیمت چاہیے مجھے، تو میں جو ہے پھونک دوں گا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے، مان لیے وہ، اور انہوں نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تم کو یہ بکریوں کا ریوڑ دے دیں گے، اور انہوں نے گئے اور جا کر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دی، اور ان کو جو ہے وہ افاقہ ہو گیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں میں، اللہ کے رسول کی حدیث بتا رہا ہوں، اور اس کی
مسلم کی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، دیکھیے ہاں، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر متفقون علیہ حدیث ہے یہ، کہ وہاں پر قافلہ جو ہے وہ رکا، اور پھر وہ جب ایسا تکلیف ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کر دوں گا لیکن بکریاں لوں گا، اور پھر انہوں نے اس کو جا کے پھونکا، ان کو افاقہ ہوا، اور وہ اس کے بدلے میں وہ پوری بکریاں انہوں نے لے لی۔ اور پھر جب وہ اب صحابہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہوا، ہر جیسے انسانوں میں ہوتا ہے، باپ بیٹے میں ہوتا ہے، اختلاف ہونا اچھی بات ہے نا، آپ کی سمجھ الگ ہے، میری سمجھ الگ ہے، آپ کی سمجھ الگ ہے، اختلاف ہونا اچھی بات ہے، لیکن کائے کے لیے اختلاف جو ہے وہ اصلاح کے لیے ہونے چاہیے، اچھائی بہتری ہو۔ یہاں پر یہ دیوار کے اوپر فلاں فین اچھا لگے گا، آپ کہیں گے نہیں یہ فین نہیں، ایسا فین لگنا چاہیے، لائٹ ایسی لگنی چاہیے، آپ کی رائے الگ ہوگی، ان کی رائے الگ ہوگی، ان کی رائے الگ۔ یہ رائے کائے کے لیے اختلاف کیوں ہے؟ اچھائی آئے، اچھے سے اچھا بنے۔ اختلاف برائے مخالفت نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، دشمنی کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، سامنے والوں کو زیر کرنے کے لیے، اپنا گھمنڈ، اپنا تکبر، اطمینان، اپنے نفس کی پوجا پاٹ ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطانیت ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہے ایسے اختلاف کے بہت زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو قرآن ہم کو سکھاتا ہے کہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا اختلاف ہوگا، فطری بات ہے، آپ کی سوچ الگ ہوگی، ان کی سوچ الگ ہوگی، ان کی الگ ہوگی، لیکن یہ سارے برائے اصلاح ہونے چاہیے، اچھائی کے لیے ہونے چاہیے، بگاڑ کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہاں پر صحابہ میں اختلاف ہوا، انہوں نے کہا کہ یار اتنے تم نے جو ہے وہ سختی برتی ان کے ساتھ، تو صحابی نے کیا کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ مہمان نوازی والا رویہ اختیار نہیں کیا، اب جو ہے ان کی جو ہے وہ خیریت خبر لیتا ہوں میں، ایسا کر کے انہوں نے جو ہے وہ لے لیے۔ تو وہ جا کے جو صحابی اس سے ناراض تھے، مطلب ان کی رائے الگ تھی کہ نہیں لینا چاہیے تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی ایسا کچھ ہوتا تھا صحابہ بیان کرتے تھے، تو اللہ کے رسول کے پاس آ کر انہوں نے بیان کیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا کہا وہ میں آپ کو الفاظ سنا دیتا ہوں۔ اِنَّا أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کتاب اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دے دیا، ہم کو فتویٰ دے دیے، کیا دیے؟ اِنَّا أَحَقَّ، بے شک زیادہ حق رکھتا ہے، ما اخذتم علیہ اجرن، جس یعنی کسی بھی چیز پر تم اس کا اجرت لو، اس کے بدلے کچھ لو، ہے نا، یہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اسی حدیث میں ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ریوڑ میں سے کچھ بکریاں مجھے دے دو، تاکہ امت کے اندر کوئی ٹینشن باقی نہ رہے، سب مطمئن ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس میں سے کچھ حصہ لے لیے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ شفا ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، اور ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ پورے قرآن کو کھولنے کا دروازہ ہے۔ بہت ساری اس میں جو ہے پھر الحمد کا لفظ ہم سے کیا کہتا ہے، الرحمن الرحیم کیا کہتا ہے، مالکی یوم الدین سے کیا احساس پیدا ہو جانا چاہیے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ گاہے گاہے ہم جہاں بیٹھتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کا استفادہ کریں گے۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی کتاب سے صحیح استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، تیری رضا کی خاطر تو اچھی طرح جانتا ہے، ہمارے دلوں کے حال سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جائے، اس نیت سے ہم نے اس کام کو یہاں شروع کیا ہے۔ اے الہ العالمین، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، تو بڑا مددگار ہے، ہماری مدد فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، دین کی سمجھ کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اے اللہ، ہمارے اندر اتفاق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، تیرے دین کے ہم سب کو داعی بنا دے، تیرے لیے اٹھنے والا بنا دے۔ اے اللہ، آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، ہمیں دنیا برتنا بھی سکھا دے اور آخرت کی تیاری کرنے والا بھی بنا دے۔ اے الہ العالمین، تیرے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہمارا سید نہیں، کوئی ہمارا نبی نہیں۔ اے الہ العالمین،
ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت کرنا سکھا دے، جو محبت ہے اس کے تقاضوں کو سمجھنا سکھا دے اور ان تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں صرف باتیں کرنے والا نہ بنا، اے الہ العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہم سب کو اتفاق کے ساتھ تیری رضا حاصل کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اگلے سنیچر کو عشاء کے بعد یہیں پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ۔